الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک علم اللہ نے خصوصیت کے ساتھ اپنے پیغمبر کو دیا، اور اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کے بندوں کو دیا۔ وہ ایک خصوصی علم ہے جس پر سب سے زیادہ ایمان اہل ایمان کا تھا۔ وہ ایک خصوصی علم ہے، اور وہ علم یہ ہے کہ جو حالات ہیں، ان حالات کا انسان کے اعمال سے بڑا گہرا تعلق۔ یہ علم ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اللہ کے قرآن نے بتایا ہے کہ حالات کا تعلق انسان کے اعمال سے۔ مادی نقشوں سے حالات یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اگر گھر میں ساس بہو کا جھگڑا ہے تو یہ سبھی جانتے ہیں کہ گھر کا سکون اس لیے کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں، لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ شاید یہاں فجر ضائع ہوتی ہوگی، شاید یہاں اللہ کوئی حکم ٹوٹتا ہوگا، شاید یہاں کوئی لقمہ حلال کی کمی ہوگی۔ ادھر ذہن کہیں نہیں جائے گا۔ جہاں بھی کوئی حالات ناگوار آئیں گے تو نظر کہاں جائے گی؟ ظاہری احوال کی طرف۔ گھر کے ہوں، معاشرے کے ہوں، سوسائٹی کے ہوں، قوم کے ہوں، ملک کے ہوں، جب بھی کوئی ناگواری ہوتی تو نظر کہاں جاتی ہے؟ ظاہری احوال کی طرف۔ اس کی وجہ سے ہوا، یوں ہوا تو ایسا ہو گیا، کہیں یہ خیال ہی نہیں جاتا کہیں اس میں میرا زندگی کا بھی دخل ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ یہ جو تمہیں بگاڑ نظر آ رہا ہے نا، اور ساری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ آج دنیا میں فساد ہی فساد ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ فساد ہی فساد ہے، لیکن کبھی ادھر بھی نظر گئی کہ یہ بگڑی ہوئی ہے انسان کا نتیجہ ہے، یہ انسان کے بگڑے ہوئی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تو یہی کہہ رہے ہیں، اللہ کا کلام بھی یہی بتا رہا، اللہ کے رسول نے بھی یہی بتایا ہے کہ جہاں بھی تمہاری زندگی میں کچھ ناگواری آئے تو سب سے پہلے تو اپنی زندگی پہ نظر رکھو نا۔ اللہ اکبر۔ ایسا لگتا ہے آج قرآن نے آج کی زندگی کی تصویر دکھائی ہے، نقشہ دکھایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ ایک بستی، ایک ملک، ایک شہر، ایک علاقہ، كَانَتْ آمِنَةً، بڑے امن سے رہ رہے تھے۔ امن، باہر کے دشمن کا ڈر کوئی نہیں، مطمئنہ، اندر بھی اطمینان، اندر کا خوف بھی نہیں۔
باہر بھی امن اندر بھی سکون. بتائیے آج دنیا میں دولت ہے, اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے کہ کسی کو امن کی فضا مل جائے اور اطمینان اور سکون کی زندگی میں مل جائے. یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے, یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. باہر بھی امن اندر بھی اطمینان. باہر بھی امن کوئی نہ رہا, اندر بھی اطمینان کوئی نہ رہا. تو ایک تو یہ ہے کہ قانون کا نفاذ نہیں, اور ایک یہ کہ جو لوگ ہیں لوگ اچھے نہیں ہیں. ایک تو یہ ظاہری نقشہ ہے, لیکن ایک اور علم بھی ہے جو اللہ نے اہل ایمان کو دیا تھا. کانت آمنہ مطمئنہ. ایک تو یہ ہے نا کہ قانون کا نفاذ کرنے والے یا قانون پر عمل, قانون کو جاری کرنے والے یا قانون کے جو پہرے دار ہیں ان کے اندر کوتاہی ہے. ایک تو نظر یہ ہے, ایک تو سوچ یہ ہے, ایک تو علم یہ ہے, اور ایک علم اور بھی قرآن نے دیا ہے. کانت آمینہ مطمئنہ, امن سے تھے, اطمینان تھا. فکفرت بانعم, پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ میاں پھر کیا سزا ملی؟ حالات میں کیا تبدیلی آئی؟ کیسے حالات کا فیصلہ تیرے ہاں سے ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف. میں نے انہیں معاشی طور پہ تنگی میں مبتلا کر دیا, اور انہیں میں نے خوف زدہ کر دیا. سڑک پہ بھی خوف زدہ ہے, اور کوئی آدمی اپنے محل کے اندر مضبوط در و دیوار کے اندر رہ رہا ہے, اندر پھر بھی خوف ہے. کوئی جھونپڑی میں ہے تو وہ بھی خوف زدہ ہے, اور کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں ہے وہ بھی خوف زدہ ہے. کل کیا ہوگا؟ لباس الجوع والخوف. یہ بھوک کیوں آئی؟ یہ معاشی تنگ دستی کہاں سے آئی؟ ایک تو نظر یہ ہے نا کہ لٹیرے بہت ہیں, لوٹا بہت ہے, کھایا بہت ہے, ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. اور ایک نظر اور بھی ہے, اللہ کی ناشکری بہت ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ کی ناشکری بہت ہو گئی ہے. اتممت علیکم نعمتی, میں نے ایک سب سے بڑی نعمت دی تھی. اللہ کہتا میں نے ایک عظیم الشان نعمت دی تھی. اتممت علیکم نعمتی, میں نے ایک عظیم الشان نعمت دی ہے, اور وہ مکمل طور پہ دی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور وہ اسلام کی نعمت تھی. بتائیے, لکھ لیجئے میرے عزیزو, جھونپڑی ہو یا کوٹھی, اگر نعمت اسلام کی قدر نہیں ہوگی, قسم خدا کی وہاں سکون بھی نہیں ہوگا, اور وہاں ہمدردی اور خیر خواہی اور محبت کے جذبات بھی نہیں ہوگا. یہ پتھر پہ لکیر ہے. زندگی نعمت اسلام کی ناقدری کے ساتھ ہو, اور پھر سکون, اور پھر اندر اطمینان, نہ کوٹھی میں ملے گا نہ جھونپڑی میں ملے گا. اتممت علیکم نعمتی, جسے اللہ کہہ رہا ہے میری عظیم الشان نعمت تھی, نعمت اسلام. لیکن آج مسلمان کہلانے والا تو اس کو اسلام پر اعتماد ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہماری مشکلات کا حل ہے, اس سے بھی ہم اپنی پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں. کتنی دکھ کی بات ہے, اللہ نے نعمت اسلام دی, اور ذہنیت کیا بن گئی کہ اسلام پہ چلے جائیں گے تو تکلیف میں آ جائیں گے, مشکل میں آ جائیں گے, رسوائی ہو جائے گی, مصیبت میں آ جائیں گے. ارے پیغمبر علیہ السلام کا لائے ہوا یہ اسلام کیا رسوا کرنے کے لیے آیا ہے؟ یہ تو عزت دینے کے لیے آیا ہے. یہ تو مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں, مشکلات سے نکالنے کے لیے آیا ہے. یہ پریشانیوں میں نہیں, یہ تو پریشانیوں سے حفاظت کے لیے آیا ہے. یہ ناکامی کے لیے نہیں آیا تھا, یہ تو کامیابی اور فلاح دینے کے لیے آیا تھا. لیکن آج ذہنیت یہ بن گئی کہ اس نعمت اسلام پر اعتماد نہ رہا, نعمت اسلام پہ اعتماد نہ رہا.
ہم جب بھی مشکلات کے تذکرے اور تبصرے اور تجزیے اور ان سے نکلنے کی بات کرتے ہیں تو کہیں سے آواز نہیں آتی کہ ہماری مشکلات کا حل اسلامی ضابطہ زندگی میں، اسلام کے ضابطہ زندگی میں ہماری فلاح اور نجات ہے. کہیں سے آواز نہیں آتی، کہیں سے یہ آواز سنائی ہی نہیں دیتی کہ مسلمان کہلانے والے کو آج اسلام پر اعتماد ہی نہ رہا اور پھر امید رکھے کہ وہ سکون سے رہے گا اور اطمینان سے رہے گا. پھر اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ کا یہ پیغام سچائی پر ہے کہ اگر نعمت اسلام کی نہ قدری کی اور اس آزادی کی نعمت کی نہ قدری کی اور اللہ کی طرف سے برسنے والی نعمتوں کی نہ شکری کی اور ہر نعمت میں رہ کر اللہ کو ناراض کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ تنگ دستی کے عذاب میں اور خوف کے عذاب میں مبتلا کرے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور تعبیر بھی قرآن کی کیسی ہے؟ لباس الخوف، لباس الجوع والخوف. یہ اندر کا فقر جان ہی نہیں چھوڑتا، یہ اندر کی بھوک جان ہی نہیں چھوڑتی، یہ اندر کی بھوک ختم ہی نہیں ہوتی. اس نے بے چین کر کے رکھا ہوا، اس نے بے چین کر کے رکھا ہے. سوتا ہے، جاگتا ہے، گھر میں ہے، باہر ہے. جیسے جسم پہ لباس ہوتا ہے ایسے ہی اس پر خوف مسلط ہے، اسی طرح اس پر اندر کا فقر مسلط ہے. لباس الجوع والخوف، فرمایا بما كانوا يصنعون، جو بویا ہے وہ کاٹنا ہوگا، جیسا کیا ہے اس کا ریاکشن آئے گا، جو عمل کیا ہے اس کا رد عمل آئے گا. آج مسلمانوں کے ہاں سے یہ علم گم ہو گیا، مسلمانوں کا آج اس علم پر اعتماد ختم ہو گیا کہ میری زندگی، میرے اعمال، میرا طرز عمل یہ بھی حالات پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس پر بھی کوئی فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے جب بھی مسلمان حالات کا رونا روتا ہے تو ظاہری اسباب کی طرف تو دوڑتا ہے، اللہ کی طرف نہیں دوڑتا، اللہ کی طرف نہیں دوڑتا اور اس ذات کی طرف رجوع نہیں کرتا. الا لہ الخلق والامر، فیصلہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، جسے وہ رسوا کرنا چاہے کون عزت دے سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، جب وہ پکڑنے پہ آئے تو کون نکال سکتا ہے؟ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، اور جس کے لیے وہ فیصلے آسانی کے، راحت کے، عزت کے، کامیابی کے کر دے، کون بندش کر سکتا ہے؟ فیصلہ اس ذات کا ہے. تو حالات کے اندر انسانی زندگی کا بھی بڑا اثر ہے. بڑی ناشکری ہے، بڑی ناشکری ہے. نعمتیں کیا بڑھتے چلی جاتی ہیں، اللہ کا در ہی بھول جاتے ہیں، اللہ کی فرما برداری ہی بھول جاتے ہیں. پھر وہ نعمتوں میں سکون نہیں ملے گا، پھر ان نعمتوں سے اندر کا فقر نہیں مٹے گا، پھر ان نعمتوں سے اندر کا فقر نہیں مٹے گا. پھر وہ نعمتوں کا چوکیدار تو رہے گا، ان نعمتوں کے پیچھے خوار تو رہے گا، ان نعمتوں میں سکون نہیں ملے گا. کانت آمینہ مطمئنہ، امن کے ساتھ رہتے تھے، اطمینان تھا. اور روئے زمین پر ایسے لوگ آئے، جھونپڑیوں میں ہوتے، کوٹھے میں ہوتے، کوٹھیوں میں ہوتے، غریب ہوتا، امیر، امن اطمینان. سبحان اللہ. مدینہ منورہ کی وہ کچے گھر، ٹاٹ کا پردہ، کھجور کے تنوں سے بنے چھت، کچے پتھروں کی دیواریں، دسترخوان پہ کبھی کھانا کبھی فاقہ، لیکن گھر جنت کا مزہ دیا کرتا تھا. بیوی کے دل کے اندر شوہر کا احترام، اور شوہر کی آنکھوں میں بیوی کی وفا، اور اولاد کے دل میں باپ کی عظمت، اور باپ کے دل میں بیٹی کی شفقت، اور بہن اور بھائی میں سچی اخوت. گلی میں نکلتے ہیں
تو یہ بلال حبشہ سے ہے، صہیب روم سے ہے، سلیمان فارس سے ہے، لیکن مدینہ کی گلیوں میں یوں لگتے ہیں جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ کیا چیز تھی ان کچے گھروں میں؟ نعمت اسلام کی قدر تھی۔ بیوی کے پاس اپنا حسن نکھارنے کے لیے کچھ نہیں، لیکن اسے اپنے شوہر کی آنکھوں کی وفا نصیب تھی، اور شوہر کے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن اس کے دل میں اپنے شوہر کا احترام اور قدر موجود تھی۔ باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن باپ کو اپنے بیٹے کی عزت اور بیٹے کے دل میں احترام نصیب تھا، اور بیٹے کے پاس باپ کی تجوریاں بھرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اسے اپنے باپ کی شفقت نصیب تھی۔ بہن اور بھائی میں لمبے چوڑے تحفے تحائف تو نہیں تھے، لیکن اخوت اور بھائی چارہ اور آپس کی محبت، اس کی مٹھاس موجود تھی، اس کی مٹھاس موجود تھی۔ نعمت اسلام تھا نا، اس نعمت کی قدر تھی۔ اور آج میرے عزیزو سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، میرے گھر سے نعمت اسلام کی ناقدری کیا ہوئی ہے؟ ہاں، ان سچے رشتوں کے اندر بھی مٹھاس ختم ہو گئی، محبتوں کی خوشبو ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اظہر الناس العلم وضيع العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام فلعنهم الله عند ذلك فاصمهم واعمى ابصارهم۔ ایک وقت آئے گا معلومات کی کمی کوئی نہیں ہوگی۔ اظہر الناس العلم، آپ انگلی رکھیں، ساری ریسرچ اسکرین پہ آ جائے گی، ساری تحقیق اکٹھی ہو جائے گی۔ اظہر الناس العلم وضيع العمل، عمل کوئی نہیں ہوگا، کردار کوئی نہیں ہوگا، اخلاقیات نام کی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ وضيع العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب، لوگ زبان سے محبتوں کا اظہار کریں گے، لیکن دل کینہ بغض حسد کی گندگیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ گاڑی اچھی لگی، کوٹھی اچھی لگی، شادی اچھی لگی، لیکن اندر ہی اندر حسد کی آگ جل رہی ہے۔ وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب، دلوں میں محبت کوئی نہیں ہوگی، ظاہر سے محبت کا اظہار، لمبے چوڑے تحفے تحائف، دل محبت کی مٹھاس سے خالی۔ وتقاطعوا الارحام، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ سب سے محبت بڑا رشتہ بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا۔ سب سے محبت بڑا رشتہ بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا۔ ارے میرے عزیزو، جب یہیں سے محبتوں کے پھول مرجھا جائیں تو بتائیے پھر گلی اور بازاروں اور سڑکوں کے میں محبت کی فضا ہوگی، ہمدردی اور خیر خائی کے جذبات ہوں گے۔ جب گھر کی دہلیز پر جہاں خون ایک ہے، رشتہ ایک ہے، دسترخوان ایک ہے، ایک چھت تلے زندگی کے ماہوں سال گزر رہے ہیں، محبتیں ناپید ہیں، محبتیں ناپید ہیں۔ ایک ہی گھر کے اندر زندگی کی 40 سال میاں بیوی اکٹھے گزارتے ہیں۔ سچ کہا کسی نے، نیک نہیں تو ایک نہیں، نیک نہیں تو ایک نہیں۔ 60 سال میں گھر ٹوٹ رہے ہیں، 70 سال کے اندر گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، میرے عزیزو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا کہا ہے، اللہ کا پیغام ہے، جب نعمتوں کی ناقدری ہوگی، جب نعمتوں کی ناقدری ہوگی، یہ اندر سے بھوکا رہے گا، یہ اندر سے فقیر رہے گا، یہ ہمیشہ منگتا رہے گا، اور اندر کا سکون ناپید ہو جائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اور میرے عزیزو، سکون کا راستہ، عزت کا راستہ، فلاح کا راستہ، مسائل سے نکلنے کا راستہ، نعمت اسلام کی قدر۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام۔ ہم تو کچھ نہیں تھے، لیکن نعمت اسلام کی قدر کیا کی؟ اسلام نے ہمیں عزت دلا دی۔ نعمت اسلام کی قدر کیا کی؟ اسلام نے ہمیں عزت دلا دی۔ اعزنا اللہ بالاسلام، عزت کی بلندیوں پہ جا پہنچے۔ تو میرے عزیزو، حالات کا تعلق میری زندگی سے بھی ہے،
میرے اعمال سے بھی ہے، ان حالات کا تعلق میرے طرز زندگی سے بھی ہے۔ جب ناشکری کی زندگی ہوگی حالات تو پھر آئیں گے، ایسی آئیں گے جب میں اللہ کو ناراض کروں گا تو حالات بھی ایسے آئیں گے جو مجھے ناپسند ہوں گے، جب مجھے ناگوار ہوں گے۔ تو اللہ کی ذات کی طرف رجوع اور شکر گزاری کی زندگی، اور خاص طور پہ نعمت اسلام اور یہ جو اللہ نے آزادی کی نعمت دی، اس نعمت کی قدر اگر کرتے رہیں گے، حالات نہ بھی بدلے، اللہ آپ کو سکون ضرور دے گا، آپ کے دل کو اللہ غنی ضرور کر دے گا، آپ کو اللہ تعالی بے خوف کر دیں گے۔ بس اوقات ہر طرف خوف کے احوال ہوتے ہیں، لیکن یہ آدمی خوف میں نہیں ہوتا۔ جیسے گھڑی آپ پانی میں ڈال دیں، اوپر پانی، نیچے پانی، دائیں پانی، ہر طرف پانی، لیکن کہتے ہیں بھئی واٹر پروف ہے، اندر پانی نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، جب اس دل میں اللہ کی قدردانی اور نعمتوں کی شکر گزاری آ جائے، حالات کیسی کیوں نہ ہوں، اس کے اندر خوف نہیں جاتا، یہاں بے سکونی نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ اس دل کو اللہ نے واٹر پروف بنا دیا تھا۔ یہاں پانی نہیں جاتا، یعنی خوف نہیں جاتا، یہاں اسے غم پروف بنا دیتے ہیں اللہ، اسے اللہ رب العزت اطمینان اور سکون دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمت اسلام اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں ہمیشہ استعمال کرنا، یہی سکون اور عزت اور فلاح کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں نعمتوں کی شکر گزاری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔